پہلے اس کو سنیے اور اس کے بعد قرآن سے اس کہانی کے بارے میں ہم تلاش کریں گے کہ کیا اس طرح کا ہو سکتا ہے. پہلے اس کو سنیے گا. ان لوگوں نے کتنے لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دیا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے لوگ اب ان من گھڑت کہانیوں سے اب چکے ہیں اور قرآن اور حدیث کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں. پہلے سنیے. پاک فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں رہوں، اور اگر اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کی سطر پوشی کر دیا کرتا ہوں. فرماتے جو مجھ سے سچے دل سے محبت کرے اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے، میں اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا. فرمایا اس کے دشمنوں کو میں ہلاک کرتا ہوں. میرے مرید اپنے دشمنوں سے ڈرا مت کر کہ تیرا پیر عبد القادر جیلانی بدلہ لینے والا اور قتل کرنے والا ہے. کیسا بدلہ لینے والا؟ سرکار غوث اعظم کے مرید اور خلیفہ شیخ علی ابن ہیتی شیخ الشیوخ فرماتے ہیں ہم لوگ مدرسے میں تھے، غوث پاک مرشد وضو کر رہے تھے. وضو کرتے ہوئے سرکار غوث پاک نے چیخ ماری، زور سے چیخ ماری، اور کھڑاؤں پہنے ہوئے. کھڑاؤں سمجھتے ہیں؟ لکڑی کی چپل ہوتی ہے، اس میں کوئی جو کچھ نہیں ہوتا بلکہ ایک انگوٹھے کے اندر کیل جیسا ہوتا ہے، وہ بھی لکڑے کا ہی ہوتا ہے، اس کو کھڑاؤں کہتے ہیں. غوث پاک نے چیخ ماری اور کھڑاؤں ہوا میں اچھالی، وہ نظروں سے غائب ہو گئی. دوسری اچھالی، وہ نظروں سے غائب ہو گئی. مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دن اور تاریخ یاد رکھا. 3 دن کے بعد ٹھیک ایک قافلہ آیا، ان کے ہاتھ میں وہ کھڑاؤں تھی. ہم نے سوچا یہ ان کے ہاتھ میں کیسے؟ تو مرشد کی کھڑاؤں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے شیخ عبد علی ابن ہیتی کہتے ہیں ہم نے اس قافلے سے پوچھا یہ کھڑاؤ تمہارے ہاتھ میں کیسے آئی؟ تو کہا کہ ہم لوگ پھنس گئے جنگل میں، تو ہم نے آواز لگائی یا غوث ہماری مدد فرمائے. اتنا کہنا تھا کہ ایک زوردار چیخ کی آواز آئی. ہم کو ایسا لگا کہ کوئی مدد کے لیے آیا، لیکن ہم نے دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا. لیکن تھوڑی دیر میں 2 ڈاکوؤں میں سے 2 ڈاکو آئے. کہا بھائی ہمیں معاف کر دو اور تم اپنا سامان واپس لے لو. تو ہم نے پوچھا کیوں واپس کر دے؟ تھوڑی دیر تو پہلے لوٹ مار کر رہے تھے. کہا چل کر دیکھو ہوا کیا ہے. جب ہم نے جا کر کے دیکھا تو ڈاکوؤں کے سردار مردہ پڑے تھے اور ان کے سینے پر یہ کھڑاؤ رکھی ہوئی تھی. ہم نے پوچھا یہ کیا؟ تو کہا یہ کھڑاؤ آسمان کی طرف سے آئی، اوپر سے آئی، اور ان کے سر پہ ایسی ٹپا ٹپ ٹپا ٹپ پڑی کہ ان کو مار ڈالا. اللہ اکبر. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنا سامان واپس لے جاؤ. تب ہم وہ کھڑاؤں نے ہم نے ان کھڑاؤں کو پہچانا اور وہ کھڑاؤ لے کر کے اور تحفہ لے کر کے آئے. تب شیخ علی ابن ہیتی کہتے ہیں ہمیں پتا چلا کہ یہاں وضو کرتے کرتے کسی کی امداد ہو رہی تھی، یہاں وضو کرتے کرتے کسی کی مدد ہو رہی تھی. آپ کہیں گے کیسے ہو رہی تھی؟ تو خود فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمع، میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو. اور کہتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ کے شہر میری حکومت میں میرے اللہ نے دے دیے. یہ غوث پاک ہیں تو ان کی حکومت اور ان کی حکمرانی چل رہی ہے، بلکہ انسانوں پہ نہیں جناتوں پہ بھی چل رہی ہے. ابلیس اپنی محنت میں کامیاب ہو گیا. سورہ صاد آیت نمبر 82 سے لے کر کے 85 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ابلیس نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، جو مخلص ہیں، وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے. اللہ رب العالمین نے جواب دیا اور فرمایا سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں، میں تجھ سے اور تیرے سب ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا. اسی طرح سورہ سبا آیت نمبر 20 میں اللہ رب العالمین اس طرح نقشہ کھینچتے ہیں
وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا۔ یہ مومنوں کے ایک جماعت کے، مومنوں کے ایک گروہ کے سوا وہ سب ابلیس کے پیچھے چل پڑے۔ بھلا بتائیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے ہیں، کوئی جنگل میں مصیبت میں ہے، یا غوث ہماری مدد فرما کہہ کر پکار رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کھڑاؤ پھینک کر اپنے مریدوں کو بچا لیتا ہے۔ واہ کیا بات ہے! پھر اللہ کا کیا کام؟ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ انعام آیت نمبر 17 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر تجھ کو اللہ رب العالمین کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا سوائے اللہ رب العالمین کے اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ رب العالمین کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہو بھلا دکھاؤ تو صحیح، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے، یا آسمانوں کی پیدائش میں ان کا کوئی حصہ ہے، یا پہلی کسی کتاب میں یا کسی نبی نے یہ بات کہی ہو تو مجھے لا کر دکھاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسے فرضی معبودوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کو جواب نہ دے سکیں، اور جواب دینا تو درکنار، جواب دینا تو دور کی بات ہے، وہ تو ان کی پکار سے بھی بے خبر ہیں۔ ولیوں سے تجھ کو امید ہے، ولیوں سے تجھ کو امید ہے، اللہ سے نہ امیدی؟ مجھے بتا تو صحیح، تجھ میں اور کافروں میں فرق کیا ہے؟ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر کو جانا ہی نہیں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ہم نے اللہ رب العالمین کی حقیقت کو جانا ہی نہیں، اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں، اس مولوی کو پتہ ہی نہیں اللہ کس کو کہتے ہیں، اللہ کون ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 62، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اللہ وہ ہے جو رات کی تاریکی میں کروٹ بدلتے ہوئے مریض کی پکار کو سن کر اسے شفا دے دیتے ہیں۔ اللہ وہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ سورہ نمل آیت نمبر 63، اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، لوگ سمندروں میں سڑکوں کے بغیر چلتے ہیں، اللہ وہ ہے جو منزل پر پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 65، وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اللہ تیری قدرت پہ قربان، ہم اپنے ہاتھ سے بیج کو مٹی میں ملا کر مٹی کر دیتے ہیں۔ اللہ وہ ہے
جو اس مٹی کو پودے کی صورت عطا کر دیتا ہے، اللہ وہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 57، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ۔ اللہ وہ ہے جب زمین بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو جاتی ہے، خشک زمین پر بادلوں کی بدلی لا کے برسا کے زمین کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، اللہ وہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ سورہ انفال آیت نمبر 3، اذ نادى ربه نداء خفیا، اللہ وہ ہے کہ رات کو چھپ کر تاریکی میں اپنے مولا کو پکارنے والے بوڑھے بانجھ بیوی والے کو بچہ عطا کر دیتا ہے، اللہ وہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 87، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ وہ ہے جو قوم سے ناراض ہو کر بھاگنے والے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں چھپا کر مچھلی کو کشتی بنا دیتا ہے، اللہ وہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 83 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اس ایوب علیہ السلام کو جس کے گھر والے چھوڑ جاتے ہیں، اللہ وہ ہے جو اس کو گھر والے بھی دیتا ہے، جتنا مال چھینا گیا اسے 2 گنا بھی عطا کر دیتا ہے، اور بیماری سے شفا بھی اس طرح دیتا ہے، اور بیماری سے شفا اس طرح دیتا ہے گویا بیماری لگی ہی نہیں۔ اس ایوب علیہ السلام کو جس کے گھر والے چھوڑ جاتے ہیں، اللہ وہ ہے جو اس کو گھر والے بھی دیتا ہے، جتنا مال چھینا گیا اس سے 2 گنا بھی عطا کر دیتا ہے، اور بیماری سے شفا بھی اس طرح دیتا ہے گویا کہ بیماری لگی ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، مانگو تو صرف اللہ رب العالمین سے مانگو، مانگو تو صرف اس سے مانگو جس سے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، مانگو تو صرف اس سے مانگو جس سے اسحاق علیہ السلام نے مانگا، مانگو تو صرف اس سے مانگو جس سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے گمشدہ بیٹا مانگا تھا اور کہا تھا، اے اللہ یوسف کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں، اب تو ڈھونڈنے کی بھی ہمت نہیں رہی، اے اللہ یوسف کے غم میں رو رو کے آنکھیں بھی سفید ہو گئی، اب ڈھونڈوں تو کیسے ڈھونڈوں، اب تلاش کروں تو کیسے تلاش کروں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اندھے ہو چکے ہیں، دیوار سے ٹکرائے، خون کا فوارہ چھوٹا، نبی کی پیشانی خون سے تر بتر ہو گئی، کہا اے اللہ دیکھ لے، اب تو دیواروں کی ٹھوکریں بھی لگنے لگی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اے یوسف تجھے تیرے باپ نے مجھ سے مانگا ہے، ایک قاصد کو قمیض دے کر کے بھیجو۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض آئی، یعقوب کے چہرے پہ ڈالی، رب العالمین نے کہا تو نے مجھ کو پکارا ہے نا، اب دیکھ مجھ کو پکارنے والے کا پھر انجام کیا ہوتا ہے۔ ابھی یوسف علیہ السلام نہیں آیا، کہا یوسف کو تب دکھانا ہے جب تو اسی طرح کا ہو جائے گا جب یوسف علیہ السلام کی جدائی کے وقت تھا۔ یوسف علیہ السلام نے پکارا، اللہ باپ کا سایہ چھین لیا ہے، اللہ تو سایہ بن جا۔ رب العالمین نے کہا،
اے جبریل جاؤ میرے یوسف کو کنویں کی تہ میں پہنچنے سے پہلے اپنی گود میں اٹھا لو۔ اور اللہ نے کہا اے یوسف تجھ کو پھینکنے والے ایک روز تیرے سامنے آئیں گے اور تجھ سے صدقہ مانگیں گے، تو بادشاہ ہوگا، پھینکنے والے غریب ہوں گے، گداگر ہوں گے،